یہ اصول مسلمہ ہے کہ صحف آسمانی اور کلام الہی میں پیش گوئیوں کی زبان تمثیل، مجاز اور استعارے پر مشتمل ہوتی ہیں اور اس انداز سے بکثرت کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسیح موعود کے نزول کا تمام واقعہ تمثیلی ہے، لہٰذا پیش گوئیوں میں ابن مریم کے نزول کی خبر میں نزول کے لفظ سے اہل علم کو غلطی نہیں لگنی چاہیے۔ بے شک نزول کے لغوی معنی نیچے اترنے کے ہیں، مگر محاورہ زبان عربی میں یہ لفظ کسی معزز آدمی کی آمد و ظہور کے لیے بطور اعزاز و اکرام کے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات، فخر موجودات، سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید میں فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک عظیم ذکر نازل کیا ہے، ایک رسول کے طور پر جو تم پر اللہ کی روشن کر دینے والی آیات تلاوت کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انزل اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ وہ اعزاز و اکرام و تائیدات علوم سمایا کے ساتھ آنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ وہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ بالکل اسی اصول پر مسیح موعود کے دوبارہ نزول کا جو ذکر احادیث میں آیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آنے والے ابن مریم سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، بلکہ ان کا مثیل ہے جو کہ ابن مریم کی صفات لے کر آئے گا۔ اس کی آمد کے لیے بھی نزول کا لفظ بطور اعزاز و اکرام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے: صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ترجمہ: تم کیسے ہوگے جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ اس جگہ فَأَمَّكُم مِّنكُم کہا گیا ہے، یعنی وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ یہ الفاظ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ پیش گوئی میں ابن مریم سے مراد اسرائیلی ابن مریم نہیں ہیں، بلکہ یہ مسیح موعود امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہے جو بنی اسرائیل کے ابن مریم کے رنگ میں رنگین ہو کر آئے گا اور اس کا مثیل ہوگا۔ یہاں اس کو ابن مریم لقب دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا: تم کیسے ہوگے جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ احادیث میں جہاں آخری زمانے میں مسیح کے نزول کی خبر دی گئی ہے، وہاں امام مہدی کے ظہور کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، نہ کہ ایک ہی وجود۔ لیکن اگر ان احادیث اور روایات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی شخص بآسانی جان سکتا ہے کہ مسیح اور مہدی
ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لل مہدیو الا عیسی ابن مریم، نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ پھر ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کا شرف حاصل کرے، جو کہ امام مہدی ہوں گے اور حکم و عدل کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس حدیث شریف میں بالکل واضح طور پر عیسیٰ ابن مریم ہی کو امام مہدی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں مسیح اور مہدی دونوں کے کام بھی ایک ہی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر صلیب کا کام مسیح کے سپرد کیا تھا، لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مہدی سے لیا جائے گا، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدیو یکسر الصلیبہ، ترجمہ کہ مہدی صلیب کو توڑے گا۔ پھر بہت سی احادیث میں مسیح کو قاتل دجال کہا گیا ہے۔ صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے، جبکہ ایک دوسری روایت میں قاتل دجال مہدی کو کہا گیا ہے۔ صلی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی وہ ہے جو دجال کو قتل کرے گا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ مسیح اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ ہمارے سید مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں افراد امت کی اصلاح اور تجدید دین و احیاء سنت کے لیے اپنے بعد ہر صدی کے سر پر مجد دین کی بعثت کی بھی پیشگوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے صلی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے گا جو امت کے لیے دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیں گے۔ نہ صرف روایتاً بلکہ عملاً اور فعلاً بھی یہ حدیث اپنی صحت ثابت کر چکی ہے، جبکہ 13 صدیوں میں متواتر ایسے لوگ مبعوث ہوئے جو تجدید دین کا فریضہ انجام دیتے رہے اور ان کی مجددیت و بعثت کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ کتاب حج الاکرامہ میں ہر صدی میں آنے والے مجدد کی فہرست شائع ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ کی مسلسل 13 صدیوں تک اس فعلی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور 14ویں صدی میں بھی کسی مجدد نے آنا تھا، بلکہ صاحب کتاب حج الاکرامہ کے مطابق اس کو امام مہدی بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ روایت سے یہی وقت امام مہدی کی آمد کا ثابت ہے۔